اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نیة تعلما وتعلیما للہ تعالی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله والله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني هدبك بقلب كله وردك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث نمبر 37 آج ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم سے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ الحمدللہ ایک ویک کی بریک ہوگی ہماری، اچھے سے گزار کے آگے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ دوبارہ ہم یہاں پہ آگے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کا ٹائٹل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی وسعت اور رحمت، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جو آپ کی کتاب پہ نیکی اور بدی کا ارادہ، یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ نیکی اور بدی کا ارادہ کرنے سے اللہ کا فضل اور اس کی وسعت اور اس کی جو رحمت کا وہ اندازہ ہمیں ہو۔ مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں حدیث۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال ان اللہ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواہ البخاری۔ اب میں انشاءاللہ تعالی روانی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حدیث کو پڑھ دیتی ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ
عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواہ البخاری۔ حدیث کا جو ترجمہ دیکھ لیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی درج فرما لیتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو اپنے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لکھ لیتا ہے۔ اگر انسان صرف برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی لکھ لیتا ہے، اور برائی کا ارادہ کر کے عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اسے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی اور بدی کا ارادہ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے اپنے والد کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں، عبداللہ بن عباس کے نام سے۔ انہما یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دونوں ہی صحابی تھے، اس لیے انہما کہا گیا۔ الرسول، ہاں باپ اور بیٹا دونوں صحابی تھے تو ان کے لیے انہما جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں۔ عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ٹھیک ہے۔ فیما یرویہ، اس میں سے جو روایت کی یا روایت کرتے ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربہ، اپنے رب سے، تبارک و تعالی، جو بڑی برکت والا ہے، بڑا ہی بلند ہے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ کتب، بے شک اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، الحسناتی والسیئاتی، حسنات اور سیئات، کہ کہاں لکھ دی؟ لوح محفوظ پہ لکھ دی۔ اور کیا چیز لکھ دی؟ کیا نیکی ہے، کیا برائی ہے، اس کا جو عمل ہے اس کا کتنا ثواب ہے، 100 گنا ہے، 200 گنا ہے، 1 گنا ہے، یا کتنا ہے۔ نیت پر جتنی نیت انسان کرے گا اس کو اتنا ہی اس کا اجر دیا جائے گا۔ ہر نیکی کا ثواب، جیسے کہ ہم شروع میں پہلی حدیث میں پڑھے، نیکی کیا کی نیت جتنی خالص ہوگی اتنا ہی اس کا اجر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قضا اور قدر ہے نا، اس کا ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا کہ یہ انسان نیکی کرے گا، یہ انسان برائی کرے گا، لیکن جو فیصلہ ہے انسان پہ چھوڑ دیا کہ نیکی یہ ہے، برائی یہ ہے۔ نیکی کرو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا کہ خالص نیت سے کرو گے تو اس کو میں بڑھا دوں گا، کم سے کم 10 گنا دوں گا، اور اگر برائی کرو گے، اس کی نیت کر لو گے، اس کا ارادہ کر لو گے اور کرو گے نہیں تو اس کی میں ایک نیکی لکھ دوں گا، اور برائی کر کے اس کو عمل میں لے آؤ گے تو ایک ہی گناہ اس کا جو ہے وہ میں لکھوں گا۔ ثم، پھر بینہ، بیان کیا، ذالکہ، ان کو، یعنی کہ کس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ قرآن مجید میں یا حدیث میں۔ فمن، تو جس نے ہم ارادہ کر لیا، بحسنت، ساتھ نیکی کے یا کوئی نیکی کرنے کا، فعلم، پھر اس نے، یعمل، عمل نہیں کیا، کاتبہ، لکھ لیا اس کو، کہ جس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، اس نے بھی سوچا ہی ہے، اس کا ٹارگٹ ہے کہ میں یہ کروں گا یا غریب کی مدد کروں گا، کوئی بھی اس نے ارادہ کر لیا ہے، اس نے ابھی کیا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی بنیاد پر ہی اس کا عمل جو ہے اس کو نیکی ایک لکھ دیا ہے۔ اللہ نے، اندہ، اپنے پاس، یہ والی چیز میرے دل کو بہت لگی، اندہ، اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے اس کو فوراً سے لکھ لیا جائے۔ وہ اہتمام خود کرتے ہیں یا فرشتوں سے کرواتے ہیں؟ تب بھی بڑی تکریم کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے نے نیت کر لی، اس کو لکھ لیا جائے، کاملتاً، مکمل، پوری کی پوری۔ وَإِنْ، اور اگر ہم ارادہ کیا، بیہا، اس کو، فعاملہ، کہ کر بھی لیا یا عمل کر لیا، کاتبہ اللہ، تو لکھ لیا اللہ نے، اندہ، اپنے پاس، 10 حسنات، نیکیاں، ارادے پر ہی 10 نیکیاں لکھ لی گئی ہیں، الی 700 ضعف، اور 700 تک
الی اضعاف کثیرۃ، پھر اس سے بھی زیادہ، نیت جتنی ہوگی 1 10 700 پھر اس سے بھی زیادہ. وہ قرآن پاک کی آیت بھی آتی ہے نا کہ ایک بالی اور اس سے خوشے نکلتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ آگے میں کوٹ کروں گی. وَإِنْ اور اگر ہم ارادہ کیا بسیئات کسی برائی کا، فلم پھر اس نے یعملها عمل نہیں کیا، کاتبہ اللہ تو لکھ لیا اللہ نے اس کو، اندہ اپنے پاس، حسناتن نیکی، کاملتن پوری ایک نیکی لکھ لی اس کی. وَإِنْ اور اگر ہم ارادہ کیا بیہا ساتھ اس کے، فعاملہ اور عمل کر لیا، کتبہ اللہ تو لکھ لیا اللہ نے اس کو، سیئاتن ایک برائی، واحدتن اونلی ایک. رواہ البخاری. کہ بس ایک برائی کے لیے صرف ایک اللہ تعالیٰ نے، نیکی کے لیے 1 10 700 اینڈ مینی مور آگے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری حدیث کے ساتھ میں آپ کے سامنے سارے کا سارا کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی. اچھا، کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں. اندہ کہ اپنے ہاں، اس لفظ میں انسانی اعمال کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. کاملاتن کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اہمیت کی شدت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. پھر انسان جس گناہ کا ارادہ کر کے ترک کر دے، اس پر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی مکمل نیکی درج کر لیتا ہے. کاملاتن کا لفظ جو ہے نا تاکید کے لیے یہاں پہ اور شدت کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر انسان گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایک گناہ لکھتے ہیں. اس کی قلت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پہ صرف ایک گناہ کہا گیا ہے. اور دوسری طرف نیکی کی طرف ترغیب دلانے کے لیے اس کے لیے کاملہ کا لفظ استعمال کر دیا ہے. سبحان اللہ. الفاظ کی جو شرح ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یا رویہ ان ربہ، کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نسبت کر کے جو ہے حدیث کو بیان کرتے ہیں. کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نگران فرشتوں کو ان کے لکھنے کا حکم دے دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. کچھ بھی دونوں میں سے فرشتوں اور لوح محفوظ دونوں ہو سکتے ہیں. ہمہ کہتے ہیں ارادہ کرنا، قصدن ارادہ کرنا. بھی حسنات نیکی کا، فرض ہو یا وہ نفل ہو. اور ضعفن جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ گناہ کے لیے آتا ہے. اور بسیئات گناہ، نافرمانی یا صغیرہ ہو یا وہ کبیرہ ہو، اس کے لیے آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے اب ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں حدیث کی، کہ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیان، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، عملاً اس کی تکمیل سے قاصر ہے، تو محض ارادے ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے نیکی کا، عملاً اسے انجام نہ دے، اس کے نامہ عمل میں 10 گنا سے 700 گنا تک جو ہے وہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور عملاً انجام اس کو نہ دے سکے، تو بھی اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی، کامل کا لفظ استعمال ہوا، پوری نیکی درج کر دی جاتی ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد عملی طور پر برائی نہ کرے، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی یا گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسعت کا یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نیکی صرف ارادہ کرنے سے ہی لکھی جاتی ہے. اور برائی جب تک انسان عملی طور پر اس کو سرزد نہیں کرتا، عملی طور پر اس کو پریکٹیکلی کر نہیں لیتا، تب تک وہ برائی لکھی نہیں جاتی. اور اگر برائی کا ارادہ کر کے شعوری طور پر اس کو ترک کر دے کہ یہ میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے. اسی طرح نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے. پھر اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنی نیت کے مطابق ہوتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس میں برکت میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی آپ کی نیت خالص ہوتی ہے، جتنا آپ کا ارادہ خالص ہوتا ہے، جتنا آپ خالصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اتنا آپ کا اجر جو ہے بڑھتا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. سورہ الانعام میں ہے، آیت نمبر 160. جو شخص نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا، اسے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا. اور جو شخص برائی کا مرتکب ہوگا، اسے صرف ایک کی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا.
پھر اسی طرح سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا۔ پھر اسی طرح سورہ القصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو شخص نیکی کر کے آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوا تو برے کام کرنے والوں کو صرف ان کے اعمال ہی کا بدلہ ملے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اسلام سے پہلے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے حق میں ثابت رہتی ہیں، اور جس قدر گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں وہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد والی زندگی کا حساب ہوتا ہے، ہر نیکی کی جزا کم از کم 10 گنا ہوتی ہے، اور اس میں 700 گنا تک اضافہ بھی ہوتا ہے۔ البتہ برائی کی سزا اتنی ہی ملتی ہے جتنی برائی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو معاف کر دے، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے کہ حدیث قدسی ہے یہ بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ عمل نہ کر لے اس وقت تک اس کو برائی نہ لکھو، جہاں تک کہ اس کا ارتکاب کر لے، اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھو۔ جب کوئی انسان نیکی کا قصد کر لے اور اسے عملی طور پر نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، جس صحیح مسلم کی ہے حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے پوچھتے ہیں یا رب فلاں بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے حالانکہ وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا ارتکاب کرے یا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے دیکھتے رہو، اس پر نظر رکھو، وہ یہ برائی کرے تو یہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینا، اگر اسے ترک کر دے اور عمل نہ کرے تو یہی ارادہ گناہ نیکی لکھ دینا، کیونکہ وہ میرے خوف کی بنا پر اسے ترک کر رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی اسلامی زندگی کو بہتر بنائے تو اسے زندگی بھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، اور ہر گناہ صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے برے خیالات اور ارادے معاف کر دیے جب تک کہ ان پر عمل کے لیے کلام یا عملی اقدام نہ کرے، سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو محض نیکی کرنے سے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سی آیات ہمیں قرآن پاک سے مل جاتی ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی کی ترغیب دلانے کی طرف توجہ دلوائی، اور جو انسان رک جاتا ہے اس کی طرف بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کے گناہ جو ہیں کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تب تک نہیں لکھتے جب تک وہ عمل میں نہیں لے کے آتا۔ قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی، کچھ احادیث جو ہے آپ کے سامنے رکھی، ان سب کو پڑھنے سے اور اس حدیث قدسی کو سامنے رکھنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا زیادہ دینے والا ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائے، لیکن انسان ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پیار آ رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر پیار آتا ہے نا تو انسان کے اندر حسن ظن پیدا ہوتا ہے، ورنہ شیطان کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سے بدگمان کر دے، اس کو انسان کو مایوس کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ چلیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حدیث سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کی تھوڑی سی اب ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ فمن ہم بحسنات سے کیا مراد ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس سے مراد صرف دل میں خیال کا آ جانا نہیں بلکہ پختہ ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، پکی نیت ہے، کسی بھی کام کے کرنے کا سچا اور پختہ ارادہ اور نیت کر لینا، لیکن بعد میں سستی آ گئی یا بھول ہو گئی، پھر یہی کام ہوتا ہے نا کہ انسان یا تو بھول جاتا ہے یا پھر اس کام کو نہیں کرتا، یا وہ جو کام کا ارادہ کیا ہوتا ہے اس میں سستی کر جاتے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے،
کبھی خیال نہ رہ جانا، کبھی دماغ سے نکل جاتا ہے، کبھی موقع نہیں ملتا، یا پھر اس کام سے بڑی نیکی سامنے آ جاتی ہے اس کو ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، لیکن دوست جو ہوتے ہیں وہ دین کی طرف نہیں ہوتے، وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہم مشورے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، یا آپ کو بہکا دیتے ہیں، یا وہ اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو مشورہ دیتے ہیں، اور ہم اصل راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر اس کی نیت سچی تھی، بعد میں عمل نہ کر سکا، تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں اس سچائی کی بنا پر اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ قیامت والے دن انسان کو اس کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ پھر ارادے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ارادے، جب انسان ارادہ کرتا ہے نا، تو علماء نے اس کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل میں آنے والے خیالات، تصورات اور ارادوں کو 5 قسم کے بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قصدن، ارادے کے 5 درجے ہیں۔ پہلا کیا ہے، حاجس یعنی کہ وہم یا خیال کا آنا، دل کا خیال دل کے وصف سے، اور سوچ، پھر ہم آتا ہے یعنی کہ ارادہ کرنا، پھر عزم آتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کے دل میں وہم یا خیال آتا ہے، پھر جب دل میں خیال آتا ہے تو دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان سوچنا شروع کرتا ہے، اس کا ارادہ بنتا ہے، پھر اس کو عزم یعنی کہ پکا ارادہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے 4 جو ہیں ان پہ انسان کے دل میں وہم کا آ جانا، خیال کا آ جانا، دل میں خیال آ جانا، دل میں وسوسہ آ جانا، انسان سوچتا ہے، اس پہ ارادہ کرتا ہے، لیکن اس پر پکڑنی ہے۔ جب وہ عزم کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ جب ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کی 7 قسمیں ہیں۔ 2 عمل لازم کرنے والے ہیں، 2 عمل ایسے ہیں جن میں ایک کے بدلے ایک ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، ان میں سے ایک ایسا ہے جس پر 700 نیکیاں ہیں، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جو 2 اعمال لازمی نتیجہ دینے والے ہیں وہ کفر اور ایمان ہیں، جس کی وجہ سے دوزخ یا جنت لازم آئیں گی۔ جن 2 اعمال کی وجہ سے ایک پر ایک ہے، وہ نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی ہے اور برائی کرنے پر ایک بدی ہے۔ ایسا عمل جس کے بدلے 10 نیکیاں ہی ہیں، وہ مومن کا ہر نیک عمل جو صحیح نیت اور درست نیت سے کیا جائے تو اس پر کم از کم 10 نیکیاں ہیں۔ جو عمل 700 کے برابر ہے، وہ مومن کا جہاد فی سبیل اللہ میں 1 درہم خرچ کرنا ہے، اور 7ویں قسم روزہ ہے۔ جیسے کہ حدیث آتی ہے نا کہ مومن کا ہر عمل اس کے اجر والا ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا، اور پھر وہ روزے کی محبت، اخلاص، نیت خالصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا اجر دیں گے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں اس کا کتنا اجر ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں عمل نہ کرنے کی۔ پہلی کیا ہے، کوشش کے باوجود نیکی نہ کرنا، کہ وہ کوشش کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے، لیکن جس چیز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو نہیں پا رہا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے موت پا لے، بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اس کو پوری ہجرت کا ثواب مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایکشن میں کر لیا، وہ گھر سے نکل پڑا، اس نے ارادہ کیا، پختہ ارادہ کر کے وہ نکل پڑا، لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ سچا تھا، نیت سچی تھی، اور پھر کوشش بھی اس نے شروع کر دی تھی، جس کی بنا پر اس کو اس کا پورا کامل اجر دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے، وہ سٹرگل کر رہا ہے، لیکن جس چیز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو نہیں پا رہا۔ سبحان اللہ، میں وہ یوتھ کے حوالے سے جب میں پڑھی تھی، میرے دماغ میں یوتھ کا آ رہا تھا، ہم کہہ رہے ہمارے یہاں پہ یوتھ کا جو ہے نا تھوڑا اسٹیبلش ہو جائے، ایک کو تیار کرتے ہیں، دوسرے ہرڈل آ جاتی ہے، تیسری آ جاتی، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری اس کوشش کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اجر دے گا، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ شاید کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اس چیز کو آگے لے کے چلنے والا ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤں گی، میں پوری کوشش کر رہی ہوں، میں پوری محنت کر رہی ہوں، لیکن وہ پیغام ویسا نہیں پہنچا پا رہی۔ دیکھیں نا، عالم جو ہے اس کی بھی امام شافعی 3 درجے بتاتے ہیں، 3 قسم کے عالم ہوتے ہیں: عالم الملہ، عالم الدولہ، عالم الامہ۔
عالم الدولہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو صرف وہ بات کرے جس سے حکومت خوش ہوتی ہے. ایسا عالم جو صرف حکومت کو خوش کرنے کے لیے اپنی عالمی جھاڑے، اس کو یہ کہہ لیں. دوسرا عالم عالم الامہ، اس کو کہتے ہیں جو صرف وہ بات کرے جس سے لوگ سن کر خوش ہوتے ہوں. اور تیسرا عالم وہ ہوتا ہے عالم ملہ، وہ عالم جو عالم ربانی ہو. یہ وہ بات کرتا ہے جو قرآن میں آئی ہے، جو حدیث میں آئی ہے. دنیا راضی ہو یا نہ ہو، لوگ راضی ہو یا نہ ہو، حکومت راضی ہو نہ ہو، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے. تو اس کو عالم ربانی کہا جاتا ہے یا عالم ملہ اس کو کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، حکومت کو خوش کرنے کے لیے نہیں. سچی بات ہے، صحیح اسٹیج پہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے. ہاں، لوگ نہیں لیتے نا. ہمیشہ جہاں پہ ریئیکشن آتا ہے اس کا مطلب آپ سچے ہیں. وہاں پہ مطمئن ہو جائے میری بات سچی ہے، کوئی دوسرا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا، اس کے نتیجے میں ریئیکشن آ رہا ہے تو ایکسپیکٹڈ ہے. اسی طرح عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص مسجد کے لیے ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کے ادا کرے، لیکن وہ جب گھر سے نکلتا ہے مسجد تک پہنچتے پہنچتے اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یا وہ گر جاتا ہے، یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، کچھ بھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو کھڑے ہونے کا اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ گھر سے وہ اس نیت سے نکلا تھا، راستے میں اس کو سفر کرنا پڑا، چلنا پڑا، وہ تھک گیا یا تھکاوٹ ہوگی یا گر گیا یا کچھ بھی اس کو مسئلہ پیش آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اجر دیں گے. یا پھر یہ کہ وہ گھر سے تو نکلا تھا کہ نماز کے لیے جائے گا، لیکن راستے میں گاڑی پہ جاتا ہے تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے، یا پھر ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ ٹائم پر مسجد پہ نہیں پہنچ سکتا. جب تک وہ مسجد میں جاتا ہے جماعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ کہ اس کو اس کی کوشش کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، اس کو پوری جماعت کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنے کا اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ قدم اٹھا لیا تھا، صرف سوچ نہیں تھی، اس نے سوچا، سوچنے کے بعد ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اس کو عمل میں بھی ڈال لیا. اب یہ کہ کوشش کے باوجود وہ اس نیکی تک پہنچ نہیں سکا، لیکن اس نے اس کی کوشش کیا. فار ایگزامپل آپ گھر سے حج یا عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا اجر جو ہے آپ کو ضرور ملے گا. اس کی ریزن کچھ بھی رہی ہو، آپ گھر سے نکلتے ہیں ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے، یا رستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو واپس جانا پڑتا ہے، یا آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو آپ کو کامل اس کا اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا. اور جو شخص عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے کا ثواب لکھ دے گا. اور جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں اسے موت آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کی طرف کیا، مگر لوگوں کو پایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عنایت فرمائے گا جتنا کہ اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی اس نیت اور خیال کو ارادے میں ڈال دیا، عمل میں ڈال دیا، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. کسی حقیقی عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہ نکل سکنا. ٹھیک ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی میں یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ان کو صرف کسی حقیقی عذر نے روک رکھا ہے. مطلب کہ حقیقی مجبوری ہو، مثلا کسی کا بچہ چھوٹا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، بوڑھے والدین ہیں جن کو بچے کی، اس بندے کی یا اس اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی ضرورت ہے، تو کیا ہے، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ نہیں ساتھ آ سکے تھے. کوئی بھی حقیقی عذر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں وہ جا پاتا، تو وہ اس کا دل اسی نیکی کی طرف اٹکا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم بھی تو کرتے ہیں نا کہ دل ہوتا ہے، فار ایگزامپل گھر میں بیمار مدر ان لا یا مدر ہیں، یا کوئی آپ کے میاں بیمار ہے، یا کوئی اور آپ جس کی لک آفٹر کریں، لیکن آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں مسجد جاؤں، میں قرآن پڑھوں، لیکن مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، لیکن دل آپ کا اٹکا ہوا ہوتا ہے، تو کیا ہے، آپ کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کو دیکھنا ہے، آپ کے ارادے کو دیکھنا ہے، آپ کے عمل کو دیکھنا ہے.
دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی موقع پا ہی لیتا ہے، ایک نہیں تو دوسرا، کہیں نہ کہیں وہ اپنا حصہ ڈالتا ہی رہتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر تیاری کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس نے تیاری کر رکھی ہے مگر بیمار ہو گیا ہے، تو اسے کہو رسول اللہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں جو سامان تم نے تیار کر رکھا ہے وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلاں، جو سامان تو نے میرے لیے تیار کیا تھا وہ اس شخص کو دے دو اور اس میں سے کچھ بھی نہ رکھنا، اللہ کی قسم اس میں سے تو نے کوئی چیز رکھ لی تو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، کہ بیوی کو بھی وارن کر دیا یہ خالصتاً جہاد کے لیے رکھا گیا ہے اور اسی کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس میں سے ایک پینی تک نہیں نکالنی۔ پھر خیر کو روکو نہیں، خیر کو روکو گے تو تم پر بھی خیر نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی وجہ سے درس نہیں دے سکتی، آپ کے نوٹس بنے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کریں، وہ نوٹس جس بھی بہن کو یا جس بھی سسٹر کو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جگہ پہ آپ اس کو اپوائنٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو دے دیں کہ جاؤ تم جا کر یہ درس دے دو۔ اب کیا ہوا، آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پرسنلی جا کے درس نہیں دیا، آپ مسجد میں نہیں آئی، تو کیا ہوگا، آپ اس ثواب میں حصے دار ہیں، کیوں، نوٹس آپ نے بنائے تھے، زبان نے ادا نہیں کیے لیکن باقی ساری محنت آپ کی تھی۔ کیا کہ خیر کو روکو نہیں، اپنے پاس ہی نہیں رکھو، بلکہ خیر کو روکو گے تم بھی خیر سے محروم ہو جاؤ گے۔ اپنی اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، آپ نے نوٹس بنائے لیکن کسی وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکلی، آپ بیمار ہو گئے یا کوئی مجبوری ایسی آ گئی آپ وہ ڈلیور نہیں کر سکتے، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر دیں گے اگر آپ دوسرے کسی کی ہیلپ کر دیں گے۔ کیا کہ بخل سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اور دل کی تنگی سے بچیں۔ دیکھیں بخل صرف مال کا نہیں ہوتا، اچھے مشورے کا بخل ہو سکتا ہے، کسی کے لیے خیر خواہی اور بھلائی نہ چاہنا یہ بخل ہو سکتا ہے، بخل علم میں بھی ہوتا ہے، بخل دوسروں کو علم نہ دینا، دوسروں کے لیے خیر خواہی نہ کرنا، دوسروں کو نیکی کے راستے سے روکنا ٹوکنا، ان کو پیچھے کرنا، یہ سارے بخل کی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ پھر آگے کیا ہے، بیماری اور سفر کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ قیام اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ مطلب کہ کوئی انسان جو ہے کوئی نیک کام کرتا تھا، دوسرے کی خدمت کرتا تھا، دوسرے کے لیے لک آفٹر کرتا تھا، دوسرے کے لیے گروسری لے کے آتا تھا، رات کو تہجد پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، جو بھی انسان تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس کو وہ عمل جو ہے اس کا وہ جاری رہتا ہے، اس کو وہ اجر ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ ایک انسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، اللہ کی اس قدر کو، اس اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو سمجھتا نہیں ہے کہ میرا بندہ روز یہ کام کرتا تھا، آج کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، ہمیں معذرت بھی نہیں دینی پڑتی، کہنی بھی نہیں پڑتی، اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا۔ دیکھو بندوں کو ہمیں 100 ریزنز بتانی پڑتی ہیں، 100 معذرتیں بتانی پڑتی ہیں، ایکسکیوزز بنانے پڑتے ہیں، پھر بھی نہیں وہ سمجھتے، پھر بھی وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، پھر بھی برا گمان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تو زندگی میں یہ کام کرتا تھا، اب آپ سوچیں کہ آپ کیا کیا کام صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ فیملی میں رہتے ہوں، آپ کی ماں پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ان لاز آپ کے ساتھ ہوں، کھانا بناتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، آپ صبح اٹھ کے تہجد پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑتی ہیں، مینی مور، ہم گن بھی نہیں سکتے وہ ساری نیکیاں صبح سے لے کے شام تک جو آپ صحت کی حالت میں کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیاں بیماری کی حالت میں تب تک لکھتے رہتے ہیں جب تک انسان صحت مند ہو کے دوبارہ ان کو کرنے نہیں لگ جاتا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، اللہ کے راستے میں نکلنے سے کسی بھی طرح کی موت کا آ جانا۔ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے مرض الموت میں ان کی ایک بیٹی ان کے متعلق کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے تو امید تھی کہ آپ شہید ہوں گے، آپ نے تو اپنا سامان جہاد بھی تیار کر لیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے اس کو اجر اس کی نیت کے مطابق دے دیا ہے، یعنی کہ بیماری کی وجہ سے اگر وہ نہیں بھی کر سکا، نہیں جا سکا، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی اجر دیں گے جو نہیں جا سکے۔
پھر اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں سامان تیار کرنے پر اجر، کہ خود نہیں جا سکا لیکن اللہ کے راستے میں جو جانے والے ہیں ان کے لیے سامان کو تیار کر دینا، اس پہ بھی اجر ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، ایک نیک نیتی سے تیر بنانے والا، دوسرا تیر چلانے والا اور تیسرا پھینکنے والا۔ اور بعض اوقات ہم دوسروں کو اپنے ساتھ نیک کام کرنے میں شریک نہیں نہ کرتے، تو اب یہ دیکھیں ایک نیک کام کرنے کے لیے 3 لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک کام ایک شخص کرے گا، اس میں 3 لوگ شامل ہوں گے یا شریک ہوں گے، تو اس کا اجر ان تینوں میں بانٹا نہیں جائے گا، ان تینوں کو اتنا ہی دیا جائے گا ان کی نیت کے بنیاد پر۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ کم نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، ایک سسٹر اس کی ایڈیٹنگ کرتی ہے، دوسری اس کو اس کا معیار جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے، تیسری جو ہے اس کو یوٹیوب پہ چڑھاتی ہے، اور چوتھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے، پانچویں یہ کہ اس کے اوپر نظر رکھتی ہے۔ تو یہ سارے لوگ اتنے ہی ثواب کے حقدار ہیں کہ ان سب کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ میں تو صرف بولتی ہوں اور بول کے آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ جتنا مجھے اجر مل رہا ہے آپ کو کم مل رہا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر مجھ سے بھی زیادہ اجر مل رہا ہو۔ امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنا اس پر بھی اجر ہے، وہ بیماری کی حالت میں ہو، وہ کوئی کسی کام کو نہ کرنے کی صورت میں، لیکن دل اور ارادہ پختہ ہو، اس کو آپ کرتے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کوشش آپ کی ہے لیکن آپ منزل تک نہیں پہنچ پاتے، راستے میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرماتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ پختہ عزم کرنے کے بعد اس سے بہتر نیکی کرنا، کہ انسان نے ایک پختہ ارادہ کر لیا، پختہ عزم کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کو چھوڑ کر اس سے بہتر نیکی آ جاتی ہے یا تو وہ کرنے لگ جاتا ہے، تو اسے ثواب اعلیٰ درجے کی نیکی کا دے دیا جاتا ہے۔ جو زیادہ کامل ہو اور عزم کی وجہ سے پہلی نیکی کا ثواب بھی اس کو دے دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل سبحان اللہ کہ انسان نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے کسی کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن مدد کرنے سے بہتر صرف ایک نہیں، اب 3 لوگوں کی آپ مدد کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ 3 لوگوں کی مدد کا اجر تو آپ کو دے گا ہی، لیکن وہ جو آپ نے پہلے کی ارادہ کیا تھا اس کا بھی اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے دیں گے، کہ آپ لوگوں کو بہتر نیکی کی طرف لاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے لیے نذر مانی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کروا دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پڑھ لو، یعنی کہ حرم میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تو آپ حرم میں پڑھ لو۔ اس نے اپنی بات پھر دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پڑھ لو۔ اس نے اپنی بات پھر تیسری دفعہ دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کی مرضی، تم جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کو بہترین نیکی کی طرف ترغیب دلاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بیت المقدس یا وہاں پہ جا کے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، لیکن حرم میں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ حرم میں ایک نماز کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے نا، کہ پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ کی نیت ہو بیت المقدس جانے کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خانہ کعبہ لے جائے تو آپ جو ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کو کم نہ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ پہ نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت ہے کہ وہاں بیت المقدس جانے کی بجائے بیت الحرم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لے گئے، تو وہاں پہ بھی جا کر اس کو نماز کو کم نہ سمجھیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے حصول کی غرض سے آپ کے ساتھ جہاد کی نیت سے حاضر ہوا ہوں، اور جب میں آیا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر انہیں اسی طرح ہنساؤ اور خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے ہو۔ اس سے کیا ہوگا، تمہیں اس نیکی کا بھی اجر مل جائے گا جو تم نے ارادہ کیا، نیت کی، گھر سے نکلے میرے ساتھ جانے کے لیے جہاد پر۔ جو اس سے زیادہ اہم نیکی یہ ہے کہ اس وقت ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ ٹھہرو، کیوں، ان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
رات کو بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا، اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے صدقہ کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ رات کو آپ بیڈ میں جاتے ہیں، نیت کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گی، پکی نیت، پکا ارادہ۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ الارم صبح بجتا ہے تو آپ نیند کی غنودگی میں اس کو بند کرتے کہ ابھی اٹھتی ہوں، نہیں اٹھ پاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرے گا تو وہ اس کو اس پر 10 گنا نیکیاں دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ 10 نیکیاں صرف 10 تک محدود نہیں رہتی بلکہ 700 گنا تک چلی جاتی ہیں، اور چاہیے تو وہ اس سے بھی زیادہ دے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے نا وہ تھوڑا نہیں ہے، ہماری نیت کے مطابق وہ اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی نیکی کے اجر میں فرق، کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا اور اپنے ہاں بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ سورہ شعراء میں آتا ہے، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی کوشش کو اور اچھی سوچ کی قدر کرنے والا ہے، انسان کی محنت اور دل لگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح اسلام میں حسن پیدا کرنے پر کئی گنا اجر انسان کو دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی کہ ہر کام اچھے طریقے سے کرنے والا ہو، مطلب کہ اچھے طریقے سے مراد سنت کے مطابق کرنے والا ہو، تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا ہوتا ہے مٹا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بدلہ شروع ہوتا ہے۔ ہر نیکی کے عوض اسے 700 گنا جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر برائی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جاتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برائی سے بھی درگزر کر جائیں۔ پھر حدیث کا اگلا حصہ آتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، پہلے نیکی کا ارادہ کیا، اس کے کئی ہم نے آگے ٹرمز دیکھ لی کہ نیکی کرتے وقت کون کون سے پوائنٹ جو ہیں کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، کس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں۔ اب برائی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ سے کیا مراد ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا۔ برائی کے ارادے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک شخص، وہ شخص جو کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر ارادے پر عمل نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذمے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کا ایک اجر لکھ دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس شخص نے کام کرنے کا ارادہ کیا، پھر اس کے خلاف دل جو تھا یا اس کا عمل جو تھا وہ بدل دیا، کیوں؟ اللہ کے لیے، کہ اس نے میری وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ دوسرا وہ شخص جو برائی کرنے کا ارادے پر پختہ تو تھا لیکن وہ بھول گیا یا اسے غفلت ہو گئی، یا یہ کہ کسی وجہ سے وہ برائی کر نہ سکا، نہ تو اس نے نیکی کا ارادہ کیا بلکہ برائی کا ارادہ کیا، اس کو نیکی بھی نہیں ملے گی، اس کو برائی بھی نہیں ملے گی، اس کو گناہ بھی نہیں اس کا ملے گا، کیونکہ اس نے صرف ارادہ کیا تھا، بھول گیا، غفلت ہوگی، سستی ہوگی، کسی بھی وجہ سے وہ اس سے چھوٹ گیا تو وہ اس کو اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا، نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ شخص جو بے بسی، سستی اور لاچاری کی وجہ سے برائی کے ارادے پر عمل نہیں کر سکا، اگرچہ ارادے پر وہ قائم تھا، اس کے لیے کوئی نیکی نہیں بلکہ الٹا ایک گناہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ برائی کرنے کی نیت رکھتا تھا لیکن اسے کسی وجہ سے موقع نہیں مل سکا تو وہ نہیں کر سکا، تو جس کی وجہ سے اس کو اس کا گناہ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب 2 مسلمان تلواریں یا ہتھیار لے کر آتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، البتہ مقتول کا دوزخی ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مد مقابل کے قتل کرنے پر حرص کرنے والا تھا، وہ مطلب کہ اس پہ عمل کرنے والا تھا، اپنی نیت اور ارادہ اس نے پختہ کر لیا تھا لیکن اسے قتل کرنے کا موقع نہیں ملا، دل کا ارادہ تھا
ایک قسم اس نے کر لی تھی اور عمل میں بھی لے آیا تھا، اس لیے عمل کے دل میں عمل کا ثواب ہے، اس کا اجر ملے گا. جو دل میں ارادہ اور تہیہ اس نے کیا ہوتا ہے اس پہ اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل ابھی پڑھ لیتے ہیں. کہ میں آپ لوگوں سے ابھی تھوڑا سا یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ برائی کا ارادہ کرنا کا کیا مطلب ہے. جیسے پہلے اچھائی کا ارادہ تھا نا، کہ اب برائی کا ارادہ ہم نے کرنا ہے، اس کی مثال دیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں کہ جب ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں یا ارادتاً کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. مطلب جس طرح نیکی کرتے تھے تو نیکی کا ارادہ ہم کر رہے تھے نا، اسی طرح برائی ہے تو برائی کا ارادہ کیسے ہے؟ برائی کا بھی ارادہ ایسے جیسے میں کہوں کہ اس بندے نے مجھے ایسے کیا ہے تو میں اب اس کے بھی خلاف باتیں کروں گی، یا اس کو کوئی جیسے کسی کو بھی ہم لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. مطلب مثال دیں، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی ہمیں اویئرنیس ہو کہ برائی کا ارادہ کرنے سے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں تو کسی کے بارے میں برا سوچتی نہیں ہوں. وہ ہم سوچ اچھی سوچ ہے نا، اس کا ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس ہے کہ میں دوسرے کے بارے میں اچھا سوچ رہی ہوں دل سے اندر سے. جب ہم برا سوچتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں میرا حق ہے، میں یہ کر سکتی ہوں، لیکن ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو صرف پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا پتہ چل جائے کہ برا ارادہ ہے کیا. جیسے اگر کسی نے مجھے تحفہ دیا تو وہ اس نے مجھے گھٹیا تحفہ دیا، تو میں اپنے ارادہ میں نے باندھ لیا کہ اب جب اس کی برتھ ڈے ہوگی یا اس کے گھر میں کوئی خوشی ہوگی تو میں ایسے ہی گھٹیا دوں گی، ایسے ہی گھٹیا دوں گی یا یہی اس کو لٹاؤں گی واپس. جی گڈ. میں نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے. تو جب ایسا موقع آیا تو اگر میں اس کے اوپر پھر میرا دل بدل گیا یا میں نے نہیں کیا تو پھر دل بدل گیا، وہ بھی آگے ہم پڑھیں گے. اللہ کے لیے چلو دفعہ مارو، رہنے دو نا. ایک تو یہ ہو گیا چلو کیا بھئی میں اس سے ڈیفرنٹ میں اچھا ہی دے دیتی ہوں. ایک کہتے ہیں نہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو پھر وہ برائی بھی نیکی میں بدل دی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ جیسے میں نے ارادہ پورا کیا ہوا تو میں دوں گی، لیکن کسی وجہ سے میں جا نہیں سکی. جیسے میں نے پاک بھی کیا کہ یہ میں اس کو گھٹیا ہی دوں گی. جیسے ابھی میں ادھر پڑھ رہی تھی کہ ارادہ کیا ہوا تھا، موقع نہیں ملا. اگر موقع ملتا تو میں کار گزرتی تو پھر وہ برائی لکھ دی جاتی. ابھی ایکشن میں نہیں، ابھی سوچ ہے تو اس پہ پکڑنی ہے. اس کے اوپر پورا ارادہ تھا نا، ارادہ تھا. ارادے کے بعد جب آپ پریکٹیکلی کرو گے، نیکی کا بھی یہ نا گھر سے قدم نکال لیا تو پھر وہ نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس نیت سے لکھی جائے گی اتنا بڑا اجر اس کو دے دیا جائے. اسی طرح برائی ہے، اگر اللہ کے لیے چھوڑ دی جائے گی تو وہ ایک برائی لکھی جائے گی، اس کا آپ کو اجر نیکی لکھ دی جائے گی کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور اس کو چھوڑ دیا، وہ نیکی لکھ دی جائے گی. اور اگر برائی کو ارادہ کر لیا اور تم بیگ لے کے نکل جاتی باہر، پیک کر کے بھی شک رکھا ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکی ہے نا، تو آگے انشاءاللہ میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو دے دوں گی کہ کیا کیا درجے ڈیفرنٹ ہیں. اوکے کوئی اور؟ پھر یہ بھی ہے کہ میرے اندر استطاعت تھی بدلہ لینے کی، ٹھیک ہے میں نے ارادہ بھی کیا ہوا تھا، مگر پھر میں نے یہ اللہ کے لیے ہی میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ تو میں جواب ہی نہیں کرتی. اوکے اللہ کے لیے نہیں کرتے تو پھر اس کا بھی اجر انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک. کوئی اور؟ کسی کی بات سے آپ کو تکلیف ہی ہو رہی ہو لیکن پھر بھی آپ ان کو خوشی سے بلا رہے ہیں، بول رہے صرف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اگر اللہ آپ اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں، اللہ کے لیے. ساس کے ساتھ جھگڑا، نند کے ساتھ جھگڑا، بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا، میں صرف معاف اس لیے کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. اور اگر کہنے چلو کوئی گانا نہیں، بھائی ہے بہن ہے اس اوکے، تو پھر وہ اس اوکے بس، پھر نہ ثواب میں نہ گناہ میں، کیونکہ اللہ کے لیے کریں گے تو اس کے لیے اجر لکھ دیا جائے گا. جو آپ صرف ویسے کر رہے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. بہرحال میں انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ جب بچے آتے ہیں اور بچہ کوئی بھی بری بات کرتا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہمارے انڈر ہوتے ہیں، ہم ان کو بدتمیزی سے جواب دے سکتے ہیں اور برے طریقے سے اس کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں نہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرو. سچویشن درست ہوگی تو پھر میں بات اس کے سامنے رکھوں گی، بچہ سمجھ بھی جائے گا. جی کہ فلاں شخص سے میں بول چال بند کر دوں گا. ایکسیلنٹ. کہ ہم یہی کرتے ہیں ہاں، کہ کسی نے برا کیا بدلے میں کہنا کہ میں بھی اس کو مزہ چکھاؤں گا، میں بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں، اس کو سمجھ تو ذرا لگے نا میں کیا ہوں. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. پھر انسان نیت بدل لیتا ہے، چھوڑ پڑے کیا کرنا ہے. اب یہ جو آپ نے کہا چھوڑو پرے کرو کوئی بات نہیں، اب میں نہیں اس کو کرتا، اس کا آپ کو جو ہے اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے. یعنی کہ گناہ کا ارادہ بدلتے ہی وہ اجر میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پر کامل نیکی لکھ دی جاتی ہے. چلو برائی کے عزم کے بھی کئی حالات ہیں
کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ پختہ ارادہ کریں لیکن اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ حدیث میں یہی کہا جا رہا نا کہ جو شخص اللہ کی خاطر گناہ چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اسے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ جو ہے نا وہ 3 بندے جو غار میں جاتے ہیں، ان میں سے ایک کی کہانی کا یہ حدیث اس میں نا یہ بیان کی جاتی ہے۔ آگے دوسرا پوائنٹ لکھ لیں کہ اللہ کی خاطر غصہ پی جانا۔ ابن عمر سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک غصے کے ایک گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہیں پیا ہوگا جو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے۔ اس کے صرف اللہ کی خاطر غصہ پی جانا، حتیٰ کہ اس کے پاس اختیار ہے، وہ دوسروں کو سنا سکتا تھا، وہ جو ساری زندگی یاد کرتا اس کو ایسا سبق سکھا سکتا تھا، لیکن قدرت کے باوجود وہ صرف اللہ کی خاطر غصے کو پی جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اللہ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی کہ اس کو مایوس نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھے جبکہ وہ اس پر عمل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کر لو، جس کو چاہے جو چیز چاہے وہ پسند کر لو۔ اب اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کر دینا۔ اس کے انسان کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر تمہاری اس قدرت سے زیادہ قادر ہے۔ میں متوجہ ہوا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی۔ اب اگلا پوائنٹ ہے گناہ کا پختہ عزم کرنے کے بعد کوشش کرنے سے عاجز ہو جانا، کہ انسان نے گناہ کا پختہ ارادہ، پکا ارادہ کیا لیکن کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا۔ جیسے وہ آدمی جس کے متعلق آتا ہے نا کہ آپ نے خبر دی تھی کہ اللہ نے اسے مال سے نوازا لیکن علم نہیں دیا، اور وہ اسے بغیر علم کے ناحق جگہ پر خرچ کرتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اللہ کا حق جانتا ہے، تو ایسا آدمی سب سے بدترین آدمی ہے۔ یعنی کہ گناہ کا ارادہ بھی وہ کرے اور پھر نہ کر پائے لیکن ارادہ پختہ تھا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کو اسی شخص کی طرح اس طرح کے کاموں میں خرچ کرتا۔ یہ دونوں گناہ گار برابر کے گناہ گار ہیں۔ کیوں؟ ایک پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے علم بھی دی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن وہ مال کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرا، وہ ناجائز جگہوں پہ خرچ کرا، وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا۔ اور دوسرا شخص اس کو دیکھ کے اس کی طرف طلب ہے، اس کو تڑپ ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اسی کی طرح خرچ کرتا۔ دونوں کو جو ہے گناہ برابر کا ہے۔ پھر اسی طرح جب 2 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی۔ اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چوری کا منصوبہ بناتا ہے، چوری کے لیے جاتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس پر وہ پورا گناہ اس کو دیا جائے گا، مکمل کامل گناہ دیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی وجہ سے وہ چوری نہیں کر سکا لیکن اس نے وہ اس راستے پہ نکل چکا، گھر سے وہ نکل گیا ارادہ اور نیت کر کے، راستے میں کوئی دوست مل گیا، گاڑی خراب ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا یا کچھ بھی ہو گیا، لیکن اگر اس نے پورا پختہ ارادہ کیا اور نیت کر کے نکلا ہے تو وہ اس کا حصے میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگلا کیا ہے؟ گناہ کا پختہ عزم کرنے کے بعد بغیر کسی وجہ سے کترا جانا، مطلب کہ گناہ کا ارادہ تو پورا تھا لیکن کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس نے نیت اپنی بدل لی، یہ کیا لیں،
اس نے یہ اللہ کی وجہ سے نہیں کیا، بس اس کو نہ نیکی ملے گی نہ اس کو گناہ کا کی جو ہے وہ گناہ ملے گا، کہ اللہ کے لیے چھوڑتا تو اجر پاتا، اگر ویسے ہی چھوڑ دیا تو بس ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کو اجر بھی نہیں ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کچھ گناہوں کی نیت پر پکڑ ہو جاتی ہے انسان کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے واپس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا، استغفر اللہ۔ اگر کوئی ایسی برائی کرتا ہے تو وہ ایک برائی لکھی جاتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ پھر ایک نیکی والے عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے سے پتھر ہٹا دیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ ایک نیکی اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جب قیامت والے دن انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا، ایک نیکی کی وجہ سے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، ایک نیکی کی وجہ سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس دن یہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے لیے آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو ان کو تکلیف دے رہی تھی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے گا اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح کسی کا جوتا ٹوٹ گیا، کسی کا جوتا دور پڑا ہوا ہے، دیکھیں نا ہم یہاں پہ جوتے ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ فوتی وغیرہ ہو جاتی تو کتنی جوتے یہاں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا جوتا راستے میں پڑا ہوا ہے ہم اس کو پاؤں مار کے اور آگے کر دیتے ہیں، یا ایک کا جوتا ادھر پڑا ہوا ہے دوسرے کا ہم اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ جوتوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ محفوظ جگہ پہ رکھ دینا، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گی۔ کوئی چھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی راستے میں چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی بوتل ٹوٹی ہوئی ہے، کانچ کی بوتل ہے، یا کوئی ایسی چیز راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، یا کیلے کا چھلکا ہوتا ہے، آپ واک کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ دیکھیے نا کئی بڑی بڑی چھڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کونز پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو وہ روڈ بناتے ہوئے رکھتے ہیں، یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز اس نیت سے دور کر دینا کہ کوئی اس سے ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا اچانک سے ٹھوکر لگی ہوتی ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، انسان کی بازو ٹوٹ سکتی ہے، انسان کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، انسان کو زیادہ انسان تکلیف میں آ سکتا ہے۔ بہرحال جو مصیبت اور تکلیف اللہ تعالیٰ نے لکھی اس کو کوئی ٹال تو نہیں سکتا، لیکن آپ کی نیت پہ آپ کو اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھوڑے کے جو خود صاف کر کے اسے کھلائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر جو کے بدلے میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ اب یہ گھوڑے کے لیے اتنا زیادہ اجر لکھ دیا گیا ہے، آپ تصور کریں جو آپ دالیں چنتی ہیں، آپ چاول چنتی ہیں، یا آپ کوئی بھی اپنے خاندان کے لیے کوئی چیز بناتی ہیں، اس کا آپ کو کتنا اجر ہوتا ہوگا۔ کہ پاکستان میں تو یہ آپ کو دیکھیں دالیں بھی چننی پڑتی ہیں، چاول بھی چننے پڑتے ہیں، ایون دو وہ آٹا بنانے کے لیے دانے جو ہوتے ہیں نا، گندم جو ہوتی ہے اس کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور ایک ایک دانے کے بدلے میں کتنی کتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں جب آپ وہ چیزوں کو صاف کر رہی ہیں، دال ہے، وہ دانے ہیں، وہ چاول ہیں، کچھ بھی ہیں، اس کے دوران آپ ذکر کرتے جائیں، آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا، دل ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوگا، پھر اس کے علاوہ آپ کے حصے میں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس کو پازیٹیو لیں تو سبحان اللہ ہر کام میں آپ کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو علیحدہ کرے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک کہ انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھر فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی سے انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا؟ وہ عرض کرے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میزان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ وہ فرمائے گا اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کی کیا وزن ہوگا، کیا وقت ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ ٹکڑا، دفتروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمارے ہر کلمے کا اتنا وزن کر دے کہ وہ ہمارے دفتروں، ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بھاری پڑ جائے. آمین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزن نہیں رکھتی، سب سے بڑا اس کا وزن اللہ کا وزن ہے. اور اس کے لیے خاص طور پر جس کو کسی اور چیز کا علم نہیں اور وہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہتا ہے، صرف اس کو لا الہ الا اللہ کا ہی پتہ ہے، وہ سچے دل سے اسی کا ورد کرتا رہتا ہے، اسی کو پڑھتا رہتا ہے. کئی لوگ ملتے ہیں نا جو صرف وہ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور اللہ پر سچا وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، بڑے انسنٹ سے ہوتے ہیں، بس جو سنا اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں، خالصتاً دل کے ساتھ، پوری دل کی خوشنودی کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ وہ وہی کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی ان کی اسی طرح گزر جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس کلمے کو ضائع نہیں کرے گا. اب کیا ہے کہ 10 نیکیاں، پہلے ایک نیکی رستے سے پتھر کو اٹھا دینا، کوئی مطلب کہ وہ چیز کو اٹھا دینا جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب 10 نیکیوں والی جو ہے نیکیاں کیا ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کا کوئی ایک عمل کرتا ہے تو اسے اس کی مثل 10 گنا بدلہ ملے گا، یا اس میں مزید اضافہ کروں گا. جو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ ایک، یا پھر اس کو بھی معاف فرما دے گا. جیسے الف لام میم، عام حدیث ہے نا، سنتے ہیں الف 10 نیکیاں ہیں، لام کی 10 ہیں، میم کی 10 ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک کے لیے وہ شیطان کی حفاظت میں رہے گا. اور جو شخص شام کے وقت یہ کہے گا تو صبح تک یہی کچھ اس کے ساتھ کیا جائے گا. ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کا ثواب بھی ایسے ہی ہے جیسے پورے مہینے روزے رکھتا ہے، کیونکہ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے. جو 3 روزے رکھے گا، اسی طرح 3 رکھے گا وہ پورے ماہ کے ہو جائیں گے، وہ ہر مہینے کے رکھے گا تو ساری زندگی روزے کی حالت میں سبحان اللہ اس کو اجر ملے گا. پھر اسی طرح انسان جب نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو بھی اشارہ کرتا ہے، یا رفع یدین ہے، اللہ اکبر ہے، اس کے بعد اس کے عوض جو ہے اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں. پھر ہر انگلی کے بدلے اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں. اور جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ہم وہاں جا کر کیا کہتے ہیں کہ چکر چھوٹا ہو جائے، نزدیک جانے کی کوشش کرتے ہیں. چکر جتنا بڑا ہوگا، جتنا دور ہوگا، آپ زیادہ ذکر و اذکار کریں گے، آپ کو اس کی زیادہ نیکیاں ملیں گی. آپ کے قدم زیادہ ہوں گے تو آپ کو اجر اس کا زیادہ ملے گا. اسی طرح ایک مرتبہ درود پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر وضو کرنے کے بعد جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو لکھنے والے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے. جو السلام علیکم کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو وبرکاتہ ہو کہے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر 700 گنا جو ہے ثواب ملتا ہے. اللہ کے دین کے راستے میں، دین کی مدد میں، اور جو اپنی ذات پر یا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، یا بیمار کی عادت کے لیے جائے، یا کسی تکلیف دہ چیز کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، ہر نیکی کا بدلہ کہتے ہیں اس کے مثل 10 نیکیاں ہوں گی. یعنی کہ باقی عام نیکیاں جو ہیں وہ اس کا آپ کو ایک اجر ملے گا، لیکن ایک نیکی جو ایسی ہے جس کو آپ کو 700 گنا اجر ملے گا، وہ اللہ کے راستے میں جو اللہ کے دین کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، دین کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو آپ کو 700 گنا اجر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے نا، دوسروں کو فائدہ بڑھتا چلا جاتا ہے، زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا وہ جو اجر ہے وہ بھی ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر آپ کی نیت خالص کتنی تھی. کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی آپ کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں جو انسان پڑھتا ہے اس کو جو ہے 20 نیکیاں دی جاتی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ 20 نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. والحمد للہ 20 نیکیاں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. ولا الہ الا اللہ 20 نیکیاں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. واللہ اکبر 20 نیکیاں اس کو ملتی ہیں اور 20 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں.
پھر کچھ نیکیاں جو ہیں وہ ان کے جو اعمال ہیں ان کو 25 اس کی جو ہے نیکیاں اس کو ملتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے. پھر اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 27 نیکیوں کا ذکر بھی ملتا ہے. تو 2 ہمیں یہ رائے ملتی ہیں، ایک میں 25 کی، ایک میں 27 کی. پھر 30 نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ جس نے بغیر کسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. پھر 60 نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 سال تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے روزانہ اذان کے وقت 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پھر ہر اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. 100 نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ دعا اس کے لیے دن بھر شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا حتیٰ کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لے کر آئے گا مگر جو اس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھے. پھر یہ کہ آپ کوشش کریں کہ ان جتنے بھی یہ اذکار یا نیکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بلکہ ان کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا جماعت کے ساتھ خاص طور پر مردوں کے لیے یہ ہے. پھر یہ کہ الحمدللہ کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی آپ کو پانی اب پیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی مطلب اچھی زبان سے الفاظ نکالیں. آپ واک پہ جا رہے ہیں تو ارد گرد ماحول کو دیکھتے ہوئے، سینری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اچھے الفاظ کا چنائی کریں. ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں ذکر و اذکار کریں. بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں تو خود بھی کریں، بچوں کو بھی بتائیں. آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے، آپ اس وقت ذکر و اذکار کریں. آپ اب ٹائم مینجمنٹ یہ خود کر لیں کہ آپ کے لیے کون سا ٹائم بہتر ہے. پھر اسی طرح چھپکلی کو مارنے پر بھی کہتے ہیں کہ 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، لیکن اس کو تنگ کر کے نہیں، تڑفا کے نہیں، بلکہ ایک ہی اس پر ضرب لگائی جائے اور اس کی جان نکل جائے، اس پر آپ کو 100 نیکیاں جو ہے وہ ملیں گی. پھر آگے کیا ہے؟ 700 نیکیوں والے اعمال. سبحان اللہ. قرآن پاک میں آتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ وسعت والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ابو مسعود سے مروی ہے ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن ضرور 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل ہوگی. پھر اسی طرح 1000 نیکیوں والے اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بستر پر آئے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہے، زبانی طور پر 100 ہے لیکن میزان میں یہ 1000 ہوں گی. مطلب کہ زبانی طور پر تو ہمیں اس کو 33 34 100 کی تعداد بنتی ہے، لیکن میزان میں یہ بہت ہیوی ہوگا، 1000 کی نیکیوں کے برابر اس کو اجر ملے گا. پھر 1500 والی نیکیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہنا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بنتے ہیں، لیکن ترازو میں 1500 ہے. 10 لاکھ نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور جنت میں اس کا گھر تعمیر کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چوتھا کلمہ ہے، اس میں کچھ الفاظ کی ایڈیشن ہے. اور کیا ہے کہ جب آپ بازار جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہمارے لیے یہی بازار ہے نا، کسی بھی گروسری اسٹور میں جاتے ہیں، کپڑے لینے جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، تو یہ آپ دعا ضرور یہ پڑھا کریں. تو کیا ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا گھر جو ہے وہ تعمیر کر دیتے ہیں. جو لوگ روز بازاروں میں جاتے ہیں اس دعا کو ضرور پڑھیں. پھر بغیر حساب نیکیوں والے اعمال.
صبر پر بے حساب اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ لیا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں نیکی کی وہ بڑی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے. صرف صبر کرنے والوں کو ہی کسی شمار کے بغیر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا, اس کو بے حساب دیتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے جو برا کرے گا اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا, اور جس نے کوئی نیکی کی وہ مرد ہو یا عورت وہ مومن ہو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور بے حساب دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس میں اس کا بدلہ میں ہی اس کا بدلہ جو ہے وہ دوں گا. اب اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ دل کو بھر دینے والی حدیث ہے, نیکیوں کی تڑپ اور شوق دلانے والی حدیث ہے کہ انسان کچھ کرنے کے لیے دوڑے. یہ حدیث قدسی ہے جس سے نیکیوں کی طرف دوڑنے کا شوق اور وہ انسان کا بڑھ جاتا ہے. نیکیاں اور گناہ لکھے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ اہتمام کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ فضل, مہربانی اور احسان کرتے ہیں. نیکیوں کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. نیکیوں کو بڑھانے کی کئی اسباب بتا دیے. کہیں زمانے کا فرق ہے, کہیں زمان کا ہے تو کہیں مکان کا ہے. مثال کے طور پر عشرہ ذوالحجہ میں نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں, ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. آخری عشرے کی نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. لیلۃ القدر میں بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. پھر بعض جگہیں ایسی ہیں مقام کے اعتبار سے جیسے حرم ہے, نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے. اعمال کے اعتبار سے فرض کا اجر سنتوں سے زیادہ ہے, سنتوں کا اور نفلوں کا پھر فرض کے بعد آتا ہے. پھر یہ کہ عمل کرنے والے کے اعتبار سے کہ کرنے والا کون ہے اور کس نیت سے وہ کر رہا ہے اس کے حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا. جیسے صحابہ کرام تھے سبحان اللہ, ان کا عمل, ان کی نیت, ان کا ارادہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اجر اسی طرح ان کو دیتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرنے کے لیے تیار ہیں, خواہ وہ دن ہو یا رات ہو, لیکن ساری غفلت, ساری سستی, ساری کوتاہی ہماری طرف سے ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے, ہم اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے, ہم اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے, محنت کرنے کی جگہ ہے, آخرت کے لیے محنت کرنے اور کمانے کی جگہ ہے, لیکن ہم بیکار کی لغو اور فضول باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور کرنے کے کام کو چھوڑ کر ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, کمی ہمارے اندر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دور کرے اور ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قدر کرنے والوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما لے اور اس میں ایسے کام کر جائیں کہ اگلی ساری زندگی راحتوں والی گزرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے لے جو کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی بہترین صدقہ ہو اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین اعمال کا ذریعہ ہو, آخرت میں ہمارے لیے سکون اور آسانی فراہم کرنے والے اعمال کا ذریعہ ہو, آخرت میں جنت الفردوس کے مقام تک پہنچانے والا ہو, آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا باعث بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے, ہمیں اس لیول تک پہنچا دے, اپنا وقت کا بہترین استعمال کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج کی حدیث سے بہترین عمل کرنے والا بنا دے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.